سید پور ایک گاؤں اور یونین کونسل ہے جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں دامن کوہ کے قریب مارگلا پہاڑیوں میں پاکستان میں ایک کھائی میں واقع ہے۔ یہ مغل دور کا ایک گاؤں ہے جس میں مذہبی اور ثقافتی ورثے کا وسیع میدان ہے۔ یہ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں کے لیے بھی سیاحتی مقام کے طور پر کام کرتا ہے۔ گاؤں میں جانوروں کی ایک منڈی بھی ہے جو اس کے باشندوں کو آمدنی کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ کچھ دکانیں مقامی طور پر مٹی کے برتنوں کی اشیاء اور دستکاری فروخت کرتی ہیں۔ 2015 کے تخمینے کے مطابق گاؤں کی آبادی 12,000 اور 15,000 کے درمیان ہے۔ قیام اور ابتدائی سال۔ گاؤں کے آس پاس کا علاقہ کئی تہذیبوں کا حصہ رہا ہے جن میں گندھارا، بدھ مت، یونانی، موریہ سلطنت کے اشوک، مغل سلطنت اور برطانوی راج شامل ہیں۔ اس خطے کے قدیم ترین دیہاتوں میں سے جو ایک آج بھی موجود ہے، سید پور، کی بنیاد مرزا فتح علی نے 1530 عیسوی میں رکھی۔ اس کا نام اس کے بانی کے نام پر فتح پور باؤلی رکھا گیا۔ شیر شاہ سوری کے خلاف جنگ کی کوششوں میں گکھڑ خاندان کی خدمات کے صلے میں شہنشاہ اکبر نے اس گاؤں کو سید خان گکھڑ کو منتقل کیا تھا۔ نتیجتاً اس بستی کا نام بدل کر سید پور رکھا گیا۔ یہ سید پور ہے کہ سلطان سعید خان مغل بادشاہ بابر کے دور میں پوٹھوہار کے علاقے کے ایک سردار سلطان سارنگ خان کا بیٹا تھا۔ کئی سال بعد سعید خان کی بیٹی نے اکبر کے بیٹے سلیم، جو بعد میں شہنشاہ جہانگیر کے طور پر تخت پر بیٹھا، سے شادی کی۔ اس کے والد نے اسے شادی کے تحفے کے طور پر سید پور دیا تھا۔ تذکرہ جہانگیری، جہانگیر کی سوانح عمری میں ان کے قیام کا تذکرہ راولپنڈی سے آگے ایک گاؤں میں کیا گیا ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کابل جاتے ہوئے سید پور تھا۔ گاؤں اس وقت ایک باغیچہ تھا اور اس کے پار ایک قدرتی چشمہ بہتا تھا جو پینے اور آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرتا تھا۔ ہندو سائٹ کے طور پر استعمال۔ اس گاؤں کو بعد میں کمانڈر راجہ مان سنگھ نے ہندو عبادت گزاروں کے لیے ایک جگہ کے طور پر قائم کیا تھا، جس نے 1580 عیسوی میں اس جگہ کا دورہ کیا تھا۔ مہاکاوی رامائن کے کرداروں کے نام پر کئی تالاب بنائے گئے اور ان کے نام رکھے گئے، بشمول ہندو مان کنڈا، لکشمن کنڈا، راما کنڈا اور سیتا کنڈا، اور مندر بھی بنائے گئے۔ راولپنڈی کے ہندو وہاں جمع ہو کر بیساکھی مناتے تھے۔ بین المذاہب ہم آہنگی۔ 20ویں صدی میں سکھوں نے مندر کے ساتھ ملحقہ ایک گردوارہ تعمیر کیا جس نے گرو نانک کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ایک اسکول کے طور پر کام کیا۔ 1947 عیسوی میں برصغیر کی تقسیم تک اور لکشمی اور کالی دیویوں کو ایک دوسرے کے وہیگرو کے ساتھ پوجا جاتا تھا۔ ایک چرچ اور ایک مسجد بھی قریب ہی واقع تھی، جیسا کہ زندہ پیر کا مزار تھا، جو بین المذاہب ہم آہنگی کی علامت ہے۔ تاہم 1947 کے بعد مقامی ہندو ہندوستان ہجرت کر گئے اور اپنے بت اپنے ساتھ لے گئے۔ CDA کی تزئین و آرائش۔ 2006 میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 400 ملین روپے $3.26 ملین کے بجٹ سے گاؤں کی تزئین و آرائش پر کام شروع کیا۔ اسے آرٹس اینڈ کرافٹ ولیج کے طور پر دوبارہ بنایا گیا تھا، جس کا مقصد اس کے 500 سال پرانے کثیر الثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنا ہے اور اسے سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دینا۔ تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش کی گئی، مقامی لوگوں کے کچے مکانات کو نئے سرے سے سجایا گیا اور پانی کی ندی کو صاف کیا گیا۔ شمال مغربی کونے میں اسلام آباد کی پرانی تصویروں پر مشتمل ایک میوزیم بھی کھولا گیا۔ اس کے علاوہ CDA نے اسکول کی پرانی عمارت، پرانا صوفی مقبرہ اور ہندو مندر اور گردوارہ کو بھی محفوظ کیا۔ خانہ بدوش آرٹ گیلری، فنکارانہ ریستوران اور کیفے بھی تیار کیے گئے تھے۔ اس طرح یہ اسلام آباد میں سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز بنا۔ رام مندر سید پور گاؤں میں 16ویں صدی
کا ایک چھوٹا سا مندر ہے جسے رام مندر یا رام کنڈ مندر کہا جاتا ہے، جو ہندو دیوتا رام کے لیے وقف ہے۔ ہندوؤں کا خیال ہے کہ وہ 14 سال کی جلاوطنی کے دوران اپنے خاندان کے ساتھ اس علاقے میں مقیم رہے۔ 1893 کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہر سال رام کنڈ نامی جگہ کے قریب ایک تالاب پر اس کی یاد میں میلہ لگایا جاتا تھا کہ رام اور اس کے خاندان نے ایک بار اس سے پانی پیا تھا۔ صدیوں سے ہندو مندر میں پوجا کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کرتے آتے ہیں اور ایک ملحقہ دھرم شالہ یاتریوں کے لیے ریسٹ ہاؤس میں قیام پذیر ہیں، تاہم اس کے بعد سے تمام بتوں کو ہٹا دیا گیا اور 1947 کے بعد مندر کو عبادت گاہ کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ 1960 اور 2006 کے درمیان مندر کی عمارت کو لڑکیوں کے اسکول کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت سی ڈی اے نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور اسے سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا ہے۔ مقامی ہندو برادری نے مندر کو دوبارہ کھلوانے کی خواہش کا اظہار کیا کیونکہ آس پاس کا مندر راولپنڈی میں ہے۔ رہائشیوں کا خیال ہے کہ سیاح جوتے پہن کر اس کے اندر گھوم کر اس جگہ کے تقدس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کے نقش و نگار کو سی ڈی این اے نے پینٹ کیا ہے اور سابقہ تالابوں کی جگہوں پر ریستورانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ آس پاس کے قدرتی ندیوں اور تالابوں میں اب سیویج بھی موجود ہیں۔ آس پاس کے قدرتی ندیوں اور تالابوں میں اب سیوریج موجود ہے۔ مرغزار کرکٹ گراؤنڈ سید پور گاؤں میں واقع اسلام آباد کے قدیم ترین کرکٹ گراؤنڈ میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مرغزار کرکٹ گراؤنڈ بنیادی طور پر ڈومیسٹک سطح کی کرکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔